بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سورہ نمل آیت نمبر 30، ترجمہ کنز الایمان۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 اور سورہ فتح آیت نمبر 29، ترجمہ کنز الایمان۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود رضویہ، درود جمعہ۔ یہ درود شریف اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد اعظم عالم امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی ہے، جو تمام مبارک موقع پر کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ درود رضویہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 3 درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ مثلا صلی اللہ علی النبی الامی، یہ ایک درود شریف ہوا۔ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا درود شریف ہوا۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یہ تیسرا درود شریف ہوا۔ اور تھوڑا رک کر اور پھر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ 4 درود شریف ہوئے۔ تو ہر بریلوی سنی مسلک اعلیٰ حضرت کے وابستگان اپنی بے شمار برکات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و فضل اور اس کی رحمت اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت حاصل کرنے کے لیے درود رضویہ، درود جمعہ کثرت سے پڑھے۔ درود جمعہ، درود رضویہ یہ ہے: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ درود بھیج نبی امی۔ نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا، اور امی کا معنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے بلکہ ان کا پڑھانے والا خود رب العالمین ہے۔ نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ان پر اور سلامتی، صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، اے اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ القابات۔ اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، دریائے رحمت، محسن انسانیت، مگر آفت جانے وہابیت، دیوبندیت، خارجیت، منہاجیت، قادیانیت، رافضیت، شیعیت، جھوٹے کھوٹے مولائیت اور بابیت، قاطع نجدیت، قاطع بدعت، کنز الکرامت، جبل استقامت، مجدد و دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، دین اسلام کی سعادت، امام اہل سنت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، امام عشق و محبت،
پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، پیشوائے اہل سنت، حامی سنت، محی سنت، عارف شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، مجدد میعاد حاضرہ، مجدد اسلام، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، تاج الفحول الکاملین، ضیاء الملت والدین، امام المفسرین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، زبدۃ العارفین والسالکین، آیت من آیات اللہ رب العالمین، معجزۃ من معجزات رسولی معجزات رحمت للعالمین، تاج المحققین، حامی سنن، ماہی فتن، امام اہل سنن، بقیت السلف، حجت الخلف، حقانیت کی پہچان، ہم بریلوی سنیوں کی پہچان، عظمت کا نشان، معرفت کا آفتاب علم، فضائل کا سمندر، بلند ستارہ، دریائے ذخار، ایکتائے روزگار، ایکتائے زمانہ، دائرہ علوم کا مرکز، فصیح اللسان، مجدد عالم اسلام، فاضل بریلوی و عرب عجم، محدث بریلوی و عرب عجم، محقق بریلوی و عرب عجم، مصنف بریلوی و عرب عجم، قطب الارشاد عرب عجم، حافظ اعظم، 14ویں صدی کے مجدد عالم و اعظم، اس امت کو اپنے عمر میں ہر 5 گھنٹے میں ایک بڑی ضخیم کتاب دینے والے، محمدی، حنفی، بریلوی، سنی، برکاتی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، خان، سب بد مذہبوں پر آفت ہر مصیبت آن، علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقاء محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوانح و سیرت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تاریخ مولود، تولد، ولادت، پیدائش 594 عیسوی سنہ، تاریخ وصال 9 رمضان المبارک سنہ ہجری 32 مطابق سنہ عیسوی 553۔ آپ کی قبر مبارک ملک عرب، عربستان، شہر مکہ، شہر مدینہ شریف، جنت البقیع میں موجود ہے۔ آپ کی قبر مبارک ملک عرب، شہر مدینہ شریف میں، جنت البقیع میں موجود ہے۔ نوٹ: سید علامہ مولانا مختار شاہ نعیمی साहेबनं कोणत्या कारणानं आपल्या भाषणात फारुख रजवी नागपुरी, सलमान अझहरी, अमीन मालेगावी, रंगेले मौलवी, उबैदुल्ला खान, इलियास अत्तार, फोटू टीव्ही वाल्यांचे आणि नावे घेतले आहेत। आम्ही ते शब्द काटलेले आहेत, परंतु विसरून एखादा शब्द काटायचा राहिला असला तर आमच्यावर विश्वास ठेवा,
اہمی کون ہے؟ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا مسلک اعلی حضرت سے ہٹانے والے، کہ رستے میں ہے جا مسلک اعلی حضرت سے ہٹانے والے۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے دربار ہم، ہو نہ رسوا برسرے دربار ہم، آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے موضوع کی جزیات یہ ہیں، کون ابن مسعود؟ آپ کا مرتبہ، مقام یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس سے شوق پیدا ہوگا، پھر آپ ہستی کو تفصیل سے جاننے کی تمنا کریں گے۔ نام سے برکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات، بہادر طالب علم، ایک اہم مسئلہ کا جواب، حضور کی خدمت، کوفہ کے پہلے جج، پرنسپل، وزیر مالیات، مدینہ واپسی، وصال اور مزار۔ کون ابن مسعود؟ ہر ایک آدمی تو واقف نہیں ہے۔ یہ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ چھٹی ہستی ہے۔ حضرت عمر 40ویں ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر 3 بار ہجرت کی ہے، 2 بار حبشہ اور تیسری بار حبشہ سے مدینہ المنورہ۔ انہوں نے قبلتین کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ صحابہ میں سب سے پہلے مشرکین کے مجمع میں بلند آواز سے سورۃ الرحمن پڑھنے کا شرف انہی کو حاصل ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 سورتیں جو ہیں وہ حفظ کی ہیں۔ آپ حافظ القرآن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 استاد جو ہیں وہ مقرر کیے کہ ان سے قرآن سیکھو۔ ان میں سے ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برکت کے لیے حدیث سن لیجیے، استقرئ القرآن من 4 من ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی ابن کعب ومعاذ ابن جبل۔ مسلم شریف کتاب و فضائل صحابہ۔ یعنی 4 استاد مقرر کی ہیں قرآن مجید جن سے سیکھنا ہے۔ تو جب استاد اپنے شاگرد کو اجازت دیتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی سند ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 14 نجبا عطا کیے گئے، ان میں سے ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برکت کے لیے حدیث سنیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کل نبی اعطی 7 نجباء او نقباء وعوتیت انا 14۔ ہر نبی کو 7 نجباء دیے گئے، یا نقباء کا لفظ بولا، مجھے 14۔ قلنا من ہوں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ کون؟ قال انا و بنایا و جعفر و حمزہ و ابو بکر و عمر و مصعب بن عمیر و بلال و سلمان و المقداد و ابو ذر و عمار و عبداللہ بن مسعود۔ نجبا اور نقبا پہ بڑی گفتگو ہے، تو یہ آپ کو تصوف کی کتب میں جانا پڑے گا۔ ابن عساکر نے اور دوسرے صوفیاء نے ان پہ گفتگو کی ہے اور تعداد بھی مختلف بتائی ہے۔ کہتے ہیں کہ نقبا 300 ہوتے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، نجبا 70 ہوتے ہیں، مصر میں رہتے ہیں۔ نقبا کا درجہ پہلا ہے، پھر نجبا کا ہے، تو یہ آگے جا کر تھوڑی سی تبدیلی ملے گی آپ کو۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے باتیں سننے کی بھی اجازت تھی۔ مسلم شریف کتاب السلام سے عبارت جو ہے وہ سن لیجیے۔ حضور نے ابن مسعود سے فرمایا اذنک علیہ ان یرفع الحجاب وان تستمع سوادی حتی انہاک۔ بڑی بات ہے یار کہ آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور تم باتیں بھی سن سکتے ہو جب تک کہ میں تجھے منع نہ کروں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابہ نے لفظ استعمال کیا علم سے بھرا ہوا برتن۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک روز حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتے ہی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور فرمایا یہ ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 3 بار آپ نے فرمایا۔ ویسے لفظ تو کنیف ہے، چھوٹی مشق کو بھی کہتے ہیں، لیکن مناسب یہ ترجمہ رہے گا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ باب العلم نے عالم القرآن والسنہ ہے، یہ باب العلم کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن پڑھا، غور کیا اور کفایت کر گئے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے یہ عبارت۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کوفہ، 2 عورتوں کو علمی دینی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے سنا تو خوش ہوئے اور فرمایا اللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے، علم کو عام کر دیا، کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ یہ باب العلم کا ارشاد۔ ابھی مقام سمجھ لیجیے، پھر آپ کے دل میں شوق آئے گا کہ ہم مزید جانیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، بخاری شریف کتاب الفرائض کے اندر ہے کہ بھئی جب تک یہ جید عالم، زبردست عالم آپ کے اندر موجود ہے، مجھ سے تم نے نہیں کچھ پوچھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اعتماد تھا آپ کے اوپر۔ ترمذی شریف کتاب المناقب مسند علی ابن ابی طالب لو کنت، سرکار فرما رہے لو کنت معمرا احدا من امتی من غیر مشورۃ لامرت علیہم ابن ام عبد۔ حضرت علی سے روایت ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں سے اگر کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناتا تو ابن مسعود کو بناتا۔ یعنی مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا قابل ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ 2 بندوں کا یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور ان سے راضی گئے، ایک ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ابن سمیہ عمار بن یاسر۔ طبقات جلد 2 صفحہ 25 پہ جب آپ جائیں گے تو لکھا ملے گا کہ سارے صحابہ کا علم 6 اصحاب کے پاس تھا، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابو دردہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، اور ان سب کا علم حضرت ابن مسعود کے پاس تھا۔ امت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2/3 سے زیادہ امت کا حصہ پہلی صدی سے اب تک دینی احکام و علوم میں آپ کا اور آپ کے شاگردوں کا خوشچی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن مسعود نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو ان جیسا ہو۔ احد میں جو اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان میں سے ایک ابن مسعود ہے۔ ان باتوں سے طلبہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ مزید نکات نکال سکتے ہیں۔ آپ سے روایت کردہ حدیث مبارکہ جو بخاری و مسلم دونوں میں ہیں ان کی تعداد 64 ہے، صرف بخاری میں ہیں جو ان کی تعداد 21 ہے، جو صرف مسلم میں ہیں ان کی تعداد 35 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹوٹل احادیث جو آپ سے مروی ہیں وہ 848 ہیں۔ تو طلبہ آپ سے کوئی پوچھے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث ہم تک پہنچی تو آپ کہیں گے 848۔ وجہ یہ ہے کہ آپ بہت احتیاط برتتے تھے اور بہت محتاط تھے حدیث بیان کرنے میں۔ آپ کے نزدیک علم روایات کی کثرت کا نام نہیں ہے، خوف خدا کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی روایات کے لحاظ سے محدثین کے طبقہ متوسطین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے والوں کی 3 قسمیں طلبہ، 3 کیٹیگری بیان کی گئی، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود کو متوسطین میں شامل کیا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے
تو فقہ، احسان و حکمت کے نادر نمونے جو آپ سے صادر ہوئے، حقیقت میں وہ حضور ہی سے انہوں نے لیے ہیں. اس لحاظ سے یہ مقصرین میں شامل ہے، پہلے طبقے میں شامل. یہ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں. کچھ مرتبہ واضح ہوا. اب آپ میں مزید ان کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوگا. یار اتنی بڑی ہستی ہیں. تو آئیے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ہماری اسلامی تاریخ میں چند نام ابن سے مشہور ہوئے. پہلی وجہ یہ تھی ان کے ذاتی نام کے کئی ہم اثر موجود تھے، تو کنفیوژن ہوتا تھا. تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ابن فلاں استعمال ہونے لگا. فلاں کا بیٹا، ذاتی نام نہیں. مثلا ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، سب کا ذاتی نام کیا ہے؟ عبداللہ. تو آپ صرف عبداللہ بولو گے تو کنفیوژن ہے، تو پھر ابن لگا کر ان کے نام مشہور ہوئے. دوسری وجہ، باپ کا تعارف کروانے کے لیے، باپ کی شہرت سے خود کی پہچان میں آسانی کی وجہ سے ابن فلاں جو ہے وہ مشہور ہو گیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی نام عبداللہ ہے. چونکہ اور صحابہ کا نام بھی عبداللہ تھا تو آپ کو ابن مسعود، مسعود کا بیٹا پکارنے لگے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام عبد بھی کہہ کر پکارا. آپ کی والدہ ماجدہ مسلمان تھی، والد فوت ہو گئے، والدہ نے آپ کو پالا. ابن ام عبد پکارنے میں والدہ کی ہمت و محنت کا اعتراف ہے. انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا، ماں کی طرف نسبت کر کے پکارا ہے، کیونکہ آپ کے تو والد تھے ہی نہیں. تو والدہ نے ہی آپ کو پالا، تانے سنے، تکالیف برداشت کی، تو نسبت ماں کی طرف کر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ابن ام عبد کہا کیونکہ آپ کی ماں نے تکالیف برداشت کی. ابن جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا جاتا ہے بیٹا. بعض اوقات عربی کے اندر اس کا مضاف علیہ جو ہے وہ والد نہیں ہوتا، بلکہ ہم جنس بھی نہیں ہوتا، لیکن گہرے تعلق اور زیادہ تعلق کی وجہ سے ابن کا مضاف علیہ بنا دیا جاتا ہے. اب طلبہ آپ مضاف علیہ کو سمجھو. جیسے زیادہ سفر کرنے والے کو، اس کا تعلق رستے سے زیادہ ہے، اس کو ابن السبیل کہہ دیتے، رستے کا بیٹا. اب سبیل مضاف علیہ ہے لیکن باپ نہیں ہے، نہ ہی جن سے ہے. زیادہ پڑھنے لکھنے والے کو ابن الکتاب کہہ دیتے ہیں، کتاب کا بیٹا. زیادہ پانی میں کھڑا رہنے کی وجہ سے ابن الماء، بگلے کو کہتے ہیں ابن الماء. اب جو چور رات میں نکلتے ہیں ان کا تعلق زیادہ رات سے ہے، ابن اللیل، رات کے بیٹے یعنی چور. جنگ میں جو زیادہ شریک رہتا ہے تلواروں لڑائیوں سے ہی، تو ابن الحرب، زیادہ تعلق اس کے ساتھ، حرب کا بیٹا. بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ مکی مدنی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی مدنی ہے، مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں وصال ہوا. آپ کے والد گرامی مسعود بن غافل بن حبیب، ان کا شجرہ عدنان سے جا ملتا ہے. ان کا نکاح ام عبد سے ہوا. دونوں کا تعلق مکہ کے بہترین مشہور قبائل سے. 594 میں ان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا، نام رکھا عبداللہ. آپ چھوٹے ہی تھے کہ والد گرامی کا انتقال ہوا. انہوں نے بچپن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا مکہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس یہ عطریات کا بھی کاروبار کرتے تھے، باہر سے خوشبو لاتے تھے اور انہیں بیچتے تھے، عطر بیچتے تھے. حذیل قبیلے کے افراد آئے سامان خریدنے کے لیے، ساتھ میں ابن مسعود تھے، تب یہ بہت چھوٹے تھے. زمزم کے پاس ڈیل ہو رہی تھی. ابن مسعود نے بڑے ہو کر سنایا یہ واقعہ ہے کہ باب الصفا سے ایک صاحب داخل ہوئے، چہرہ مبارک سرخ و سفید، چمکیلے دانت، گھنی ڈھاڑی، سفید لباس، دائیں جانب ایک لڑکا، پیچھے ایک خاتون جو خود کو ڈھانپے ہوئے. تینوں حجر اسود کے پاس آئے، بوسہ دینے کے بعد کعبہ کے 7 چکر لگائے. یہ 7 چکر کیوں لگاتے ہیں میں 176 نمبر سٹوری پہ بیان کرایا. چکر لگانے کے بعد رکن یمانی کے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، پھر 2 رکعتیں ادا کی. ابن مسعود کے چچا نے پوچھا یہ کوئی نیا دین ہے؟ حضرت عباس بولے آپ لوگ نہیں جانتے، یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اور دوسرا بھی میرا بھتیجا ہی ہے علی، اور یہ جو عورت ہے
یہ خدیجہ بنت خویلد، یہ ان کی زوجہ ہے میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی، یہ پہلی ملاقات ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، آپ کا دیدار مقناطیس ہے انسان کے اندر سے اسلام کو زبان و عمل میں لانے کے لیے، کیونکہ اسلام تو ہر ایک کے اندر ہے۔ یہ سب سن لیجیے، طلبہ آپ بھی سن لیجیے، وہ یاد تو ہوگا نا جملہ کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ تو بھائی اسلام تو ہر ایک کے اندر ہے، بس اس کو دریافت کرنا ہے۔ حضور کی باتوں اور ملاقاتوں سے بندے کا اسلام ظاہر نہ ہو تو مقناطیس کا قصور نہیں ہے، پھر تکبر اور نفرت کا بھاری پتھر اوپر رکھا ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال، اور آپ عقبہ بن معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو یہ کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، انبیاء نے بکریاں چرائی۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ کو بھوک پیاس دونوں لگی، لڑکے کو دیکھا تو گئے قریب، تم ہمیں دودھ پلا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ بکریاں میری نہیں ہیں، عقبہ بن معیط کی ہیں، اور میں بلا سکوں۔ سرکار یہ جواب سن کر مسکرائے، کہنے لگے اچھا پھر تم کوئی ایسی بکری بتا دو کہ جو دودھ دینے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ امام بائہقی نے لکھا کہ 1 سال کا بچہ تھا بکری کا، وہ انہوں نے دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھ لگایا، بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسا پتھر لائے کہ جو پیالے کے جیسا تھا، یعنی تھوڑا سا اس میں گڑا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دویا، اسے بھرا، تینوں نے پیا، اور حضور نے پھر حکم فرمایا تھنوں کو کہ سکڑ جاؤ، وہ اپنی پہلی حالت میں چلے گئے۔ ابن مسعود بولے مجھے بھی یہ سکھا دیجیے، وہ سمجھے شاید کچھ جادو ہے، مجھے بھی یہ سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا انکا غلام یا غلیم معلم، تم تو تعلیم یافتہ لڑکے ہو، یہ تو غیب کی خبر ہے کہ تو سیکھا سکھایا ہوا ہے۔ مستقبل کے اعلی خبر کو ابھی سے معلم کہہ دیا، اللہ اکبر جل شان۔ جیسے آپ کا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہو، ایک پارہ حفظ کر جائے تو آپ حافظ کہہ دیتے ہیں۔ ویسے میں اگر آپ یہ ترجمہ کر دیں نا انکا غلام معلم، بھائی تو پڑھا پڑھایا ہے، تو بوسوں کو پڑھانے والا ہے، پھر بھی بات ٹھیک۔ حضور ابن مسعود کے دل میں ایمان کو بیدار کر گئے۔ بس میرے سرکار کا چہرہ، میرے سرکار کی باتیں مقناطیس ہیں، اندر سے اسلام نکالتی ہیں، بس اسلام بیدار کر کے۔ ابن مسعود نے شام کو نوکری چھوڑ دی، نوکری سے ہی استعفیٰ دے دی، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کلمہ شہادت پڑھ لی۔ آپ یزید بن رومان کے بقول چھٹے مسلمان ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں سابقون الاولون کا ٹائٹل آپ نے لی، اتنا بڑا ٹائٹل 15 سال کی عمر میں لے لیا۔ یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا، آپ نے سورہ رحمان یاد کی، اور حضور کے گھر آنے جانے کی بھی مکمل اجازت۔ آپ اور آپ کی والدہ کسی وقت بھی حضور کے گھر آ جا سکتے تھے، اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ارقم بن ارقم، دار ارقم تو سنا ہوگا نا طلبہ، ارقم بن ارقم کے گھر کے اندر ابھی مجلس اور محفل شروع نہیں ہوئی، جی اس سے پہلے کی بات ہے۔ بعد میں وہاں پھر حلقہ شروع ہونے لگ گیا، تو گویا کہ وہاں حلقہ جب شروع ہوا تب یہ اسلام لا چکے تھے۔ اور یہ ارقم بن ارقم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 7ویں صحابی ہیں۔ تو جب دار ارقم میں کلاس لگنے لگی، حلقہ لگنے لگا، تو ایک روز مسلمانوں میں بات ہو رہی تھی کہ یار سورہ رحمان مشرکین سن لینا تو دیوانے ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پڑھے کون، سنائے کون؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پڑھوں گا۔ تو یہ سارے مشرکین کعبہ میں جمع ہوتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں، انہوں نے کہا دیکھو مار پڑے گی، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاش کے وقت وہاں پہنچ گئے، تو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بلند آواز سے سورۃ الرحمن شروع کر دی۔ سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پوچھتے ہیں یہ ابن ام عبد کیا کہہ رہا ہے؟
ایک صاحب بولے یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے جو محمد پہ اترتا ہے. بولے اس کی یہ جرت. وَضَرَبُوا وَجْهَهُ ضَرْبًا شَدِيدًا. آپ کے چہرہ انور پر تماچے برسائے. ابو جہل اٹھا, اتنا زناٹے کا تھپڑ مارا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے خون نکلنے لگے. دوسروں نے چماٹے گھوسے مارے. آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا. صحابہ اٹھا کر لائے. حضور نے دیکھا تو مغموم ہوئے. حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے یہ کہا. جبریل علیہ السلام پہ تفصیل سے سننا ہو تو 187 نمبر لیکچر سنیے. حضور نے جبریل سے کہا آپ ان کا چہرہ لہو لہان ہے, آپ مسکرا رہے ہیں, یہ اس صورتحال پہ مسکرایا تو نہیں جاتا. فرمانے لگے میں اس صورتحال پہ نہیں مسکرا رہا, جو بدر میں ابن مسعود ابو جہل کے ساتھ کریں گے میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, مار پیٹ تو زیادہ شروع ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا, ابن مسعود کو جو انہوں نے مارا, عامر بن ربیعہ اور بڑے لوگوں کو مارا. تو مسلمانوں نے آگے سرکار سے کہا یا رسول اللہ بہت شدید مسئلہ ہو گیا, یہ زیادہ تکلیف دینے لگے. تو حضور نے فرمایا اچھا تو تم پھر کسی دوسری جگہ چلے جاؤ. نام نہیں لیا, دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جاؤ. تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم. طلبہ یہ جملہ سنیے ذرا. بعض اوقات آپ کی نظر جو ہے وہ مجھ سے پہلے کہیں پہنچ جائے گی. تفرقوا فی الارض, بکھر جاؤ. فإن اللہ سیجمعکم, ان قریب, سین سمجھتے ہیں جب مضارع پہ جاتی ہے, ان قریب تمہیں جمع کر دے گا. من فر بدینہ من ارض الی ارض, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ دین کی وجہ سے جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ شِبْرًا مِنْهَا, ایک بالشت بھی ہو. وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ, جنت اس کے لیے واجب. وَقَانَ رَفِيقًا لِعَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی ہوگا. قریشیوں کے عربیوں کے تو باپ ہوئے نا. عرض کی ہم کدھر جائیں؟ تو آپ نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا. رجب کا مہینہ تھا, 11 مردوں 3 عورتوں پر مشتمل قافلہ تھا. حضرت عثمان غنی اور رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جا چکے تھے. 11 مردوں میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جدہ کے قریب بحر قلزم کے ساحل پہ اکٹھے ہو گئے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنایا. تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی نہیں تھا, ورنہ ان کو امیر بنانا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 سفینے جو ہیں وہ کرائے پہ لے لیے. ہر ایک کے حصے نصف دینار آیا کرایا, حبشہ تک ادا کیا, روانہ ہو گئے. 3 ماہ بعد خبر پھیل گئی وہاں حبشہ میں کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا, دوستی ہو گئی. تو چند افراد, ان میں سے چند افراد جو ہیں حضرت عثمان غنی, ان کی زوجہ, ابن مسعود, یہ سارے وہاں سے چلے. مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بات غلط تھی. اب کچھ تو انہی قدموں پہ واپس چلے گئے اور کچھ جو ہیں وہ چھپتے ہوئے اندر چلے گئے. تو جو مکہ میں خفیہ طور پہ آ گئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم حبشہ واپس چلے جاؤ. ان چند لوگوں کی وجہ سے جو حبشہ 3 ماہ رہ آئے تھے, وہاں کے سکون کے بارے میں بتایا تو اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ جانے کو تیار ہو گئے. آپ کی بار جانتے ہو کہ دوسری بار تعداد کتنی ہوئی؟ 102, یعنی 83 مرد 19 عورتیں. یہ قافلہ جو اب گیا تو 6 سال کا عرصہ گزر گیا. وہ کبھی تفصیل بیان کریں گے ان کو وہاں رہتے ہوئے. تو کچھ لوگ مستقل وہاں رہے, کچھ آئے بھی. 10 بچوں کی ولادت حبشہ میں ہوئی ہے. طلبہ یہ یاد رکھیں یہ چیزیں. 10 بچوں کی ولادت ہوئی وہاں. 622 میں جو مسلمان 622 میں کیا ہوا کہ کچھ مسلمان مدینہ میں تھے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم ہو گیا. ہجرت مدینہ کی خبر حبشہ پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں, تو پھر جو حبشہ میں تھے وہ مدینہ جمع ہونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ہوا, فإن اللہ سیجمعکم, اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں جمع کرے گا. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حبشہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے جب جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی.
تو انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جو یہ مہاجرین تھے نا مکہ کے، ان میں اور انصار جو تھے ان میں مواخات شروع کر دی، بھائی بھائی بنا دیے. ابن مسعود جب مدینہ میں آئے تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی. ابن عباس کی روایت ہے، حاکم نے لکھی ہے، سند حسن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود اور زبیر بن العوام کو بھائی بھائی بنایا. معاذ ابن جبل کے گھر میں آپ نے قیام کیا. کچھ مورخین نے معاذ ابن جبل کو بھائی قرار دیا ہے، مگر ابن مسعود کی آخری وصیت اشارہ کرتی ہے کہ زبیر بن العوام کی روایت مضبوط ہے، کیونکہ انہوں نے ساری وصیتیں انہیں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے بھائی عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے پیچھے کھیتی باڑی کے لیے بہت زمین عطا کی. آپ نے مدینہ میں مکان بنایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مکان میں امام مالک رینٹ دے کر رہتے تھے، کرائے پہ رہتے تھے. تو آپ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہی تھے تو بدر کی تیاری شروع تھی. 17 رمضان المبارک آ گیا، بدر کی تیاری شروع، بدر بھی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی. اللہ نے فرشتے بھیج کے مدد فرمائی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی چل دیے. آپ نے اسے شدید زخمی حالت میں زمین پہ گرا پایا. یہ زخمی کون کر گئے تھے؟ معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا. یہ دو معاذ ہیں، لیکن ایک ابن افرا ہے اور ایک ابن عمر ہے. طلبہ اس پہ دھیان دینا ہے آپ نے. تو معاذ ابن عمر نے جب حملہ کیا اور گردن کاٹنے کا ارادہ کیا تو ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا بازو کاٹ دیا. اب یہ تو آگے بڑھ نہیں سکتے. دوسرے جو ہیں معاذ ابن افرا، انہوں نے ضرب تو لگائی لیکن سر نہیں کاٹ سکے کیونکہ بھاری نفری تھی، پہرا بہت زبردست تھا اور ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی. تو جب ابن مسعود پہنچے تو تب اس کی سانسیں چل رہی تھی ابو جہل کی، لیکن گرا ہوا تھا. صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے فانطلق ابن مسعود فوجدہ قد ضربہ ابن افرا. افرا کے دونوں بچے جو ہیں، یہ تقریباً بول دیا گیا ہے افرا کے دونوں بچے. تو زخمی تو وہ کر گئے تھے، لیکن یہ جب پہنچے تو انہوں نے اس کو پایا. اب کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں تو میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبڑا پکڑا اس کا، ابو جہل کا، اور بولے تو ہے ابو جہل، اور ایک پاؤں اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا اے ابو جہل اللہ نے تجھے رسوا کیا. کہتا میں کیوں رسوا ہوا؟ کیا قوم نے مجھ سے بڑا آدمی قتل کیا ہے؟ آپ نے قریب پڑی تلوار اٹھائی اور اس کی گردن کاٹ دی. جب آپ تلوار چلانے لگے تو بولا کاش کہ مجھے کوئی کسان نہیں کوئی بڑا آدمی مارتا. پھر بھی طنز کر گیا کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کرتے تھے. تو کسانوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کسان سے پیار کرنا چاہیے. وہ آپ کی غذا کو تیار کرتا ہے اپنا پسینہ بہا کر. تو یہ وہ گھڑی تھی جس گھڑی کو دیکھ کر جبریل علیہ السلام اس وقت مسکرا رہے تھے. ابو جہل نے تو صرف تماچا مارا تھا نا، انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی. یہ ابو جہل کی تلوار نہ تھی. اگر ایک روایت کو لے کر چلے تو ابو جہل کی تلوار حضور نے معاذ ابن عمر بن جموح کو دے دی تھی جب وہ حملہ کر کے آئے تھے اور سمجھے کہ مر گیا ہے، مگر وہ مارا نہیں تھا، گر پڑا تھا. پھر بھی اصل کام تو معاذ ابن عمر اور معاذ ابن افرا کا ہی ہے، یہ بات یاد رکھیے. ابن مسعود اس وقت آئے جب وہ ہاتھ پیر ہلا نہ سکتا تھا اور کوئی حفاظتی دستہ بھی نہ تھا. صرف آ کر خبر دی یا تلوار اور سر سمیت آ کر خبر دی یا رسول اللہ کاٹ دیا سر ابو جہل کا. اب یہ ہے کہ جب آپ سٹڈی کریں گے تو یا تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ صرف خبر دی آ کر کہ ابو جہل مر گیا یا سر سمیت آ کے خبر دی، یعنی اس کا سر کاٹ کے لے کر آئے تو کہا کہ مار دیا. مسند امام احمد میں ہے کہ ابن مسعود کے منہ مبارک سے سنتے ہی بولے اللہ الذی لا الہ الا ہو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ ویسے فتح مکہ کے خطبہ میں بھی آپ نے فرمایا تھا. سلسلۃ المصابیح الہدی
میں ہے کہ ابو جہل کو جب قتل کرنے لگے تو اس نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوکا اور بولا میری تلوار پکڑ کر میرا سر قلم کر دے. ابن مسعود نے اس کی تلوار پکڑ کر سر قلم کر دیا. جب حضور کو جا کر بتایا تو آپ نے دوبارہ پوچھا کیا تم نے ابو جہل کا سر قلم کیا؟ آپ نے کہا ہاں. غور سے سنیے گا ابو داؤد کی عبارت، نفلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر سیف ابی جہل. تو طلبہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو بنیاد بنا کے آگے سٹوری جو ہے وہ دیکھ لیجیے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں ابو جہل کی گردن کاٹی ہے. تو حضور کو جب خبر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. وہ ساتھ لے کر گئے اور دکھایا. آپ نے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا ھذا فرعون و ھذہ الامہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم اور شاگرد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے جانے کی انہیں اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکمل اجازت تھی. یوں آتے جاتے تھے جیسے فیملی ممبرز ہیں. نیا آنے والا یہی سمجھتا تھا کہ بھئی یہ تو گھر کے لوگ ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ اپنے بھائی ابو رحم الاشعری کے ساتھ یمن سے حضور کو ملنے جب آئے تو کہتے ہیں فمکثنا حینن کا معنی قطعۃ من الدہر یہاں کریں گے کہ ہم کچھ عرصہ ہی ٹھہرے. ما نرى ابن مسعود و امہ الا من اہل البیت من کثرت دخولہم و لزومہم لہ. یعنی فریکوینٹ داخلہ اور دے آر بینگ اٹیچڈ ٹو ہم. یہ لزم کا ترجمہ ہے. ہم نے انہیں اہل بیت تصور کیا. بخاری شریف کتاب المغازی میں اس حدیث میں دخولہم جمع ہے. تو طلبہ ہا ہما ہم جو ہے یہ تو مور دین 3 پہ بولا جاتا ہے لیکن مجازن 2 پہ بھی چلتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو دخول ہم ہے جبکہ وہ ہما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی تابع فرمان تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران چند بندوں سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دروازے تک ہی پہنچے تھے، وہیں سن کر بیٹھ گئے. مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ سے ذرا سن لیجیے. اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود. تو یہ دروازے یعنی دیکھیے سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو انہوں نے کہا تھا. تو آواز جب آپ تک پہنچی آپ ادھر ہی بیٹھ گئے. انہوں نے نہیں تم آؤ. آپ صاحب الوساد ہیں، صاحب السواد ہیں، صاحب النالین ہیں، صاحب السواق ہیں. طبقات الکبریٰ تاریخ مدینہ دمشق جو ہے ابن عساکر کی جو ہے یہ صفوۃ الصفوہ ابن جوزی کی جو ہے برکت کے لیے سن لیجیے. کانا ابن مسعود صاحبہ سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرہ و وسادہ ہی یعنی فراشہ و سواکہ ہی و نالہ و طہورہ ہی. رازداں، آپ کے بستر کو سنبھالنے والے، آپ کی مسواک کو سنبھالنے والے، آپ کے نالین کو سنبھالنے والے اور وضو کے پانی. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کی مسواک وہی پکڑتے لاتے، آپ کے نالین کا خیال اتارتے اور پہنتے وقت وہی رکھتے، وضو کا پانی لانا اور وضو کرانا آپ کی ذمہ داری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نالین مبارک دیتے، پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ایسا پکڑ کر آگے آگے چلتے یہاں تک کہ حضور منزل تک پہنچتے تو آپ حضور کے نالین مبارک اتارتے اور بغل میں رکھ لیتے اور عصا مبارک حضور کو تھما دیتے. جب گھر جانے لگتے تو نالین آگے رکھتے بغل سے نکال کے اور عصا جو ہے وہ خود پکڑ لیتے اور آگے آگے چلتے اور سیدھا حضور سے پہلے حضور کے حجرہ میں داخل ہو جاتے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں اتنا قرب ہو اور محبت و عقیدت ہو وہاں تو عمل ہی عمل، اطاعت ہی اطاعت. یہی وجہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد الرحمن بن یزید نے جب پوچھا کہ آپ ہمیں ایسے بندے کے بارے میں بتائیں، رہنمائی کریں کہ تعلق میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو، تو آپ نے ہر وقت حضور کے ساتھ رہنے اور فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. بخاری شریف کتاب الادب سے حدیث برکت کے لیے سماعت کر لیجیے. ان اشبہ الناس دلن و سمتن و ہدین برسول اللہ لابن ام عبد. تو طلبہ یہ 3 لفظ اس میں آئے، دلن، سمتن، حج. دلن صورت میں ویسی ہی صورت اپنا لینا،
سمتن الحیۃ الحسن ہدیو سیرت اور طریقہ. یعنی آپ یہ دلن سمتن حج تینوں کا خلاصہ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ صورت میں سیرت میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے تھے وہ، اور آپ کو زیادہ پتہ ہوتا تھا. آپ حافظ قرآن اور استاد آپ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد الرحمن علم القرآن. آپ کو 70 صورتیں حضور سے یاد کرنے کا موقع ملا ڈائریکٹ. ٹوٹل تو 114 ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ اور حضور خود تینوں نے چھپ کر ان کا قرآن سنا. تہجد کا وقت ہے، تینوں آئے، اندھیرا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفل میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا تو پیچھے آرام سے کھڑے ہو کے سننے لگے. جب وہ نفل نماز مکمل کر چکے تو حضور نے فرمایا من احب ان یقرأ القرآن غدا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد. جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی ایسی تلاوت کرے کہ جو قرآت پہلی دفعہ اتری ہے تو وہ ابن مسعود کی طرح پڑھے. بعد میں تو آپ کو معلوم ہے کہ 7 طرح پڑھنے سے اجازت مل گئی. تو طلبہ اسی جگہ پر دوسری حدیث یاد کر لو تاکہ مسئلہ کھڑا ہو تو تمہارے پاس جواب تیار کرنے کا سامان ہو. صحیح بخاری کتاب الخصومات، مسلم شریف کتاب الصلاۃ المسافرین. عبارت ذرا سنیے. ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ. The Quran was sent down in 7 dialects. So recite what seems easy therefrom. اردو سے بھی زیادہ مجھے یہ ترجمہ جو ہے وہ ذرا آسان لگا. قرآن مجید 7 قرآت پہ نازل ہوا، تمہیں جو ایزی لگتی ہے تم پڑھو. اس سے آپ بہت چیزوں کے جواب دے سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ 7 طرح سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. اب اگر کسی کے لکھے میں فرق نظر آئے، اب میرے جملے سنتے جائیے گا، یہ جملے بہت سے صفحات پر حاوی ہیں. اب اگر کسی کے لکھے میں فرق نظر آئے تو موجودہ کاپی کو غلط نہیں کہہ سکتے. کسی مصحف میں فرق تھا تو ان کی 7 قراتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، یا اپنی سہولت کے لیے تفسیر بھی ساتھ لکھ دی ہوگی تو فرق نظر آ رہا ہے، یا پھر مخالف کی کارستانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی تو خوش ہوئے. اس محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ان کی تلاوت سن رہے تھے کہ سبحان اللہ. پھر جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیر کر بیٹھے تو حضور نے فرمایا مانگ تو دیا جائے گا. یہ انہوں نے سنا نہیں کیونکہ کسی نے اپنی موجودگی ظاہر نہیں کی وہاں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی دعا مانگی تو دعا یہ ہے. اب سب لوگ سن لیجئے. یہ مسند امام احمد فضائل صحابہ میں اور مستدرک نے کتاب و تفسیر میں لکھی. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنان الخلد. اللہ اکبر جل شانہ. بھئی اب جو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ چاہیے، وہ دعا قبول ہوئی کیونکہ حضور نے آمین کہہ دی. اب یہ دعا قبول ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تو میں سب سے پہلے انہیں خوشخبری سناؤں گا کہ حضور نے تمہاری تلاوت سنی، تمہاری تعریف کی اور تمہاری دعا پہ آمین کہی. دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو خوشخبری دے دی. واہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی گرد راہ پہ میں قربان جاؤں، زندگی میں ان کے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی ساتھ مانگ لیا. صحابہ جنت میں ہی نہیں جانا چاہتے بنا نبی کے ساتھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر کہہ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلاوت سنی. مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافرین، ترمذی شریف کتاب و تفسیر القرآن، بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن. ابن مسعود خود ہی بتلاتے ہیں. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل. مجھے تلاوت سناؤ. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پہ تو نازل ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا پڑھے اور میں سنوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور جب آپ یہاں پہنچے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا تو حضور کو دیکھا تو آپ رو رہے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. تو ابن مسعود فخر القراء جتنے ہیں ان کے یہ امام ہیں.
علامہ ذہبی نے طبقات القرآن میں ٹھیک کہا، وَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَاسًا فِي تَجْوِيدِ الْقُرْآنِ مَعَ حُسْنِ الصَّوْتِ۔ اللہ اکبر جل، تجوید کے بھی امام، فقہ کے بھی امام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ان کو تقریر کے لیے کہا۔ وہ کیا مقرر ہوگا جس کی تقریر کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے؟ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تقریر کرو، انہوں نے خطبہ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، انہوں نے ادباً ان سے چھوٹی تقریر کی، اور ایک اور صاحب کھڑے ہونے لگے، حضور نے انہیں بٹھا دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تقریر کیجیے۔ انہوں نے ان دونوں سے اپنے خطبہ کا دورانیہ چھوٹا رکھا۔ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ طبرانی نے کبیر میں یوں ذکر کیا ہے، ابارہ سن لیجیے اب آپ۔ ان رسول اللہ امر ابن مسعود ان یخطب فقام، وہ کھڑے ہوئے، وقال یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل ربنا وان الاسلام دیننا وان القرآن امامنا وان البیت قبلتنا وان ھذا نبینا واوما بیدہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ردینا ما رضی اللہ تعالی لنا ورسولہ فقال النبی اصاب ابن ام عبد، اصاب ابن ام عبد والصدق۔ تذکرۃ الحفاظ میں مل جائے گی آپ کو، سیر اعلام النبلاء میں بھی مل جائے گا یہ خطبہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو، یقیناً ہمیں پالنے والا ہمارا اللہ ہے، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا رہنما ہے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نبی ہیں، ہم اس سے راضی جس سے ہمارا اللہ اور اس کا رسول راضی۔ حضور نے فرمایا ابن ام عبد نے صحیح کہا، سچ کہا۔ تو طلباء، آپ کو یاد آیا کہ آپ جو تقریر کرتے ہو استادوں کے سامنے صبح اسمبلی کے اندر، یہ اصل ہے اس کی۔ شق القمر کے عینی شاہد ہیں یہ۔ بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف کتاب و تفسیر القرآن میں ہے۔ اس سے عبارہ ذرا سنیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مینا کے اندر، فانشق القمر فلقتین، فلقۃ من وراء الجبل وفلقۃ دونہ۔ اور جو حضرت انس کی اتھارٹی پہ حدیث ہے ترمذی میں، اس میں ہے کہ مکہ کے لوگوں نے معجزہ طلب کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ میں ترمذی سے آپ کو خلاصہ سنا۔ جبیر بن مطعم کی روایت میں ہے کہ مشرکین نے کہا، ساحرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے ہم پہ جادو کیا۔ ایک بولا چلو ہم پہ تو جادو کیا، باقی دوسروں پہ بھی جادو ہے، مطلب ہے سب پہ تو جادو نہیں ہو سکتا نا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ نے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اگر جادوگر نہیں ہو تو حضور نے چاند 2 ٹکڑے کیا، کئی افراد نے دیکھا۔ اس وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے مینا میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، آپ کے خادم خاص، بدر سے لے کر ہر جنگ میں آپ شریک ہوئے۔ سرکار کے ظاہری طور پہ پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ شامل ہوئے، یرموک میں گئے ہیں۔ سوچو ذرا، آپ حضور کے وصال پہ کتنے آپ دیدہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ دیکھا جائے تو 12 سال کی عمر سے یا 15 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فیملی ممبر جیسے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ابن مسعود 594 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق 573 میں پیدا ہوئے، تو یوں حضرت ابو بکر صدیق 21 سال بڑے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت اور عقیدت سے بنی ہوئی گہری دوستی تھی ان دونوں کے درمیان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے نا، یہ اسلامی عقائد اور بنیاد کو مضبوط کرنے کا دور ہے۔ اس لیے انگریز نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو بچایا۔ آپ کے دور میں منافقت راج کرنے لگی تھی کہ ہم سب کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے تلوار سے سمجھایا صرف حضور کی سنت، حضور کی اطاعت اور انہی کا حکم بس۔ مین مسئلہ تھا کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، تو آپ نے دستے تیار کر لیے۔ تو جب زکوٰۃ نہ دینے والوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کی ٹھان لی، تو کچھ دستے بنا کر کچھ رستوں پر بٹھائے گئے تھے۔ ان دستوں میں ایک دستے کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور آپ کی استقامت نے مجبور کر دیا ان لوگوں کو، تو پھر وہ آ کر زکوٰۃ دینے لگے۔ صحابہ کرام
حضور کی نسبت کی وجہ سے کہ حضور کے خادم خاص ہیں، بڑا احترام کرتے تھے ان کا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کہا کہ تم ٹخنوں سے ازار جو ہے وہ اوپر رکھو، بولا تم بھی اوپر کرو۔ تو فریڈم آف سپیچ جو ہے یہ کبھی کبھی بدتمیزی سکھاتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے امامت کرنا ہوتی ہے، ٹانگیں پتلی ہونے کی وجہ سے اور پیٹ ذرا میرا بڑا ہے تو میری ٹانگیں نظر آتی ہیں اور یہ خود بہت ہی نیچے سرک جاتی، اس میں میرا ارادہ شامل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے امام پر اعتراض کرنے والے کو درے مارے، یہ سیر اعلام نبلا کے اندر۔ تو ذرا چیک کیجیے آپ اپنے محلوں میں کہ آپ اپنے امام کے اوپر کتنے اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے اور ابن مسعود ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ابن مسعود تو کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 594 میں پیدا ہوئے عیسوی میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 میں ہوئے، تو یوں حضرت عمر 11 سال بڑے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ طلبہ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عمر کے فرق سے بھی بڑی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ 17 ہجری میں کوفہ کی بنیاد رکھی گئی، 1050 صحابہ کا مسکن بنا یہ کوفہ۔ اب تربیت کی ضرورت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا معلم اعلیٰ اور وزیر بنا کر بھیجا اور چیف جسٹس بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے کیا لکھا؟ جو لیٹر گیا آپ کی تقرری کا، اس میں کیا لکھا تھا؟ انی قد بعثت عمار ربنا یاسر امیرن وعبداللہ بن مسعود معلما ووزیرا، میں بھیج رہا ہوں عمار ابن یاسر کو امیر بنا کر اور عبداللہ ابن مسعود کو معلم بنا کر اور وزیر بنا کر۔ وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَاقْتَدُوا بِهِمَا وَأَطِيعُوا وَاسْمَعُوا قَوْلَهُمَا، اطاعت کرو ان کی، سنو ان کی بات کو۔ آپ کوفہ میں پہنچے، مدرسہ کی بنیاد رکھی، 130 صحابہ ہیں جن کے فتاوی چلتے ہیں، کچھ کے کم ہیں کچھ کے زائد ہیں۔ ان 130 میں سے 7 صحابہ زیادہ مقام رکھتے تھے اور 7 میں سے 3 سب سے افضل تھے کہ ان کے فتاوی بھی جو ہیں وہ زیادہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیان کردہ مسائل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مانے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح فتاوی ملاوٹ سے پاک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ صحیح حدیث کا واحد ذریعہ حضرت ابن مسعود ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں۔ یہ سب طلبہ غور سے سن لیجیے۔ حضرت علی کے فرامین و فتاوی کو سبائیوں اور خارجیوں نے دانستہ ملاوٹ زدہ کر دیا، ملاوٹ زدہ کیا، بہت جھوٹ شامل کیا اس کے اندر۔ آپ تحقیق سے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا ہے انہوں نے حضرت علی سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ اب مدرسہ ٹاپ کا ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے 2 باتیں آپ اس میں جانچیے۔ دیکھیے، پہلی بات، استاد کون ہے؟ دوسری بات کہ وہاں سے نکلنے والے شاگرد کتنے قابل ہیں۔ تو استاد کا تو یہ عالم ہے کہ وہ شاگرد ہیں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو استاد کا مقام ہے۔ اور شاگرد وہاں کے وہ ہیں کہ جو امام اعظم نعمان بن ثابت کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا ہی اثر تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی مرتبہ حدیث لینے کے لیے کوفہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تنخواہ جو ہے وہ بدری جو صحابی تھے ان کی تنخواہ کے برابر رکھی۔ آپ کا عہدہ کیا تھا؟ امام، خطیب، استاد، وزیر، جج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی امداد سے آپ نے رازان کا علاقہ جو ہے وہ خریدا، وہاں کی آمدن سے آپ خود کی اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ 4 سال کے اندر اندر یہ مدرسہ مکہ مدینہ کے بعد تیسرا بڑا مرکز تھا۔ 4 سال کے اندر اس مدرسہ میں قرآن و حدیث فقہ کے دروس ہوتے۔ 644 میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ جانا پڑا۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منصوبے کے تحت ایک ایرانی نے قتل کر دیا، آپ جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بہت روئے۔
بار بار کندھے سے چادر گر جاتی. کہنے لگے نماز نہیں پڑھ سکتا، تعریف تو کر سکتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیتی جملے بولے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تفصیل سے سننے کے لیے 140 نمبر سٹوری دیکھیے گا پلے لسٹ میں. اب کیا تعریف کی، ذرا جملے سنیے. آپ حق کے مقابلے میں سخی تھے، یعنی ہر لحاظ سے اس کی مدد کرتے تھے. آپ ناحق کے سلسلے میں بخیل تھے، یعنی سزا دیتے تھے. ہر کام برمحل کرتے، حتیٰ کہ تعریف بھی بے موقع نہ فرماتے. اللہ آپ کو دین کی طرف سے بڑی جزا دے. آپ پھر واپس آ گئے، پھر تعلیم، تدریس اور تبلیغ کا کام شروع کیا. آدمی کے پاس خلوص اور عمل ہو تو تھوڑی سی مشکلات کے بعد کامیاب ہو جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص پہ گفتگو ہی نہیں، اور عمل کا ہر ملاقاتی گواہ ہے. اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے وہ دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے. ابن مسعود کے بڑے بھائی عتبہ بن مسعود کا وصال ہو گیا. آپ روئے اور کہا کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بہتر یہ تھا کہ میں پہلے مر جاتا. وہ صبر کر کے صبر کا اجر پاتے. اب وہ پہلے فوت ہو گئے ہیں، اب میں صبر کر کے ثواب کی امید میں ہوں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اولیاء اور صوفیاء کی صفت کہ وہ صبر کرتے، وہ صبر کا اجر پاتے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جج بن کے گئے، معلم بن کر گئے، استاد بن کر گئے، تو آپ مسئلہ ضرور بتاتے تھے کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھتے. آپ کے جانشین شاگرد رشید حضرت علقمہ آپ کے ساتھ تیمارداری کے لیے گئے. آپ کے بڑے بھائی تب بیمار تھے، عتبہ بن مسعود. تو دیکھا کہ وہ بیماری کی وجہ سے پنکھا ہاتھ میں لے کر اس پہ سجدہ کر رہے ہیں، جو ایسے جھولتے تھے. اس دور میں اس کی کوئی شکل ہوگی، اسے یہ ہونا کہ اس پہ سجدہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے پنکھا لیا اور فرمایا زمین پہ سجدہ کرو ورنہ سجدے کا اشارہ کرو، اور یہ رکوع کے اشارے سے زیادہ ہونا چاہیے. کیا تبلیغ، جاتے جاتے تبلیغ ہو رہی ہے. نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے. بخاری شریف کتاب الادب ہے نا، سرکار سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، قال الصلاۃ علی وقتها. نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. ابن مسعود کوفہ کے چیف جسٹس ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، مدرس ہیں. اس لیے طلبہ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، آپ بہت بڑے علامہ بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، مدرس بن جاؤ، امامت کرانا کوئی بری بات نہیں ہے، اذان دینا کوئی بری بات نہیں ہے، جی بچے پڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز ملے یہ دین سمجھ کے کیا کرو. میں ابھی تک بچے پڑھاتا ہوں جی، اور کوشش ہوتی ہے میری کہ مجھے کسی طرح اذان دینے کا موقع مل جائے. مقتدی دیتے رہتے ہیں تو پھر، لیکن میری کوشش ہوتی ہے. یہ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بڑا کوئی بھی نہیں ہے نا، کوئی بڑا علامہ، کوئی مفتی. تو جب ان کو آر نہیں ہے تو ہمیں آر کیوں ہے؟ اور عوام سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ امام کو گھٹیا اور نوکر مت سمجھو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام. اب آپ امام ہیں، خطیب ہیں، چیف جسٹس ہیں. مسند امام احمد سے بات ایک سن لو. نماز کا وقت ہوا، تمام نمازی جو ہیں وہ حاضر. گورنر کوفہ ولید بن عقبہ نہیں آئے. آپ نے نماز پڑھا دی. وہ آئے تو پوچھا میرا انتظار کیے بنا امامت کی کیوں کروا دی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم اپنے مشاغل میں مصروف رہو اور لوگ تمہاری وجہ سے انتظار کی زحمت گوارا کریں. آپ کی بات ٹھیک تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے فرمان تھا حضور کا الصلاۃ علی وقتہا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب تبلیغ کر رہا ہے تو کیا وہ گھر بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ نہیں ہے ہمارا فرض کہ وہ سارے ہی ہمارے مولوی صاحب کے سارے بچے غوث کو تب ابدال ہوں گے. صرف یہ کہ مولوی صاحب اپنا فرض ادا کر رہے کہ نہیں کر رہے. میں حدیث آگے سناتا ہوں، میں بہت پوچھا دیتا ہوں. اب ہمیں دیکھنا ہے ہمارے جو سردار ہیں، خاص طور پہ حنفی سن لیجیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ تھا کہ تبلیغ جو ہے وہ گھر میں بھی ہوتی تھی. گھر آپ نے جانا جب تو داخل ہونے سے پہلے کھنکارتے تھے تاکہ اندر اطلاع ہو جائے. آج کل تو بیل ہے نا، تو سب سن لیجیے. باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں، آپ کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، رائٹ؟
کسی وقت بھی دروازہ کھولنا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ چابی ہونے کے باوجود بھی آپ کو بیل دینا ہے. تو پہلے آپ بیل دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس چابی بھی ہے تو بھی آپ بیل دے کے پھر تالا کھولیں، دروازہ کھولیں. آپ کی بیٹیاں روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی تھی، کیونکہ آپ نے ان کو حضور کی حدیث سنائی تھی. یہ حدیث آپ کو اب مشکات المصابیح کتاب و فضائل القرآن میں مل جائے گی. حدیث کیا ہے؟ ابن مسعود سے روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کی بیٹیاں روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت فرماتی تھی. آپ کی روٹین تھی کہ آپ گھر والوں کو صبح سویرے بیدار کر دیتے تھے تہجد کے وقت، اور خود طلوع آفتاب تک ذکر میں پھر مشغول رہتے. ایک دفعہ کچھ لوگ آپ سے ملنے سورج طلوع ہونے سے پہلے آ گئے، کہیں دور سے آئے ہوں گے. انہوں نے بلند آواز سے سلام کیا. یہ اس وقت بیل ہوتی تھی، سلام باہر سے کرتے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی سے یہ کہا کہ جاؤ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو. بولو کہ اندر آ جاؤ. وہیں بار انہوں نے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے. وہ اندر کوئی نہ آئے. کافی دیر گزر گئی. آپ نے پھر بھیجا جاؤ، انہیں بولا. تو کافی دیر کے بعد دوبارہ جب گئی تو کہتی آپ اندر تشریف لے آئیں. مہمان اندر آئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ پہلے ہی دفعہ بلانے پہ کیوں نہیں آئے؟ عرض کرنے لگے ہم نے سمجھا ہم جلدی آ گئے ہیں، شاید گھر والے سو رہے ہوں. تو ذرا جواب سننا. چیف جسٹس کا جواب سنیے، وزیر مالیات کا ذرا جواب سن لیجئے. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے کیسے سوچا کہ ابن ام عبد کی فیملی دین کے معاملے میں غافل ہے؟ اللہ اکبر. اب آپ کو سمجھ آئیے ہمیں صحابہ کرام کو پڑھنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ ایک گروپ پیدا کیا جس نے ہمیں نبی سے ہٹا دیا، ایک گروپ پیدا کیا جس نے ہمیں صحابہ سے ہٹا دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا؟ انسان کی فطرت تو ہے نا، کسی نہ کسی کو تو پکڑتا ہے. اب آپ سمجھ گئے. آپ نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور خود آپ ذکر میں مشغول ہو گئے. اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ان کے معاملات کی طرف اپنے توجہ دی. حلیت الاولیاء میں تو یہ ہے کہ آپ کی 2 بیویاں تھیں اور اعلیٰ خاندان سے تھی. آپ کی ایک زوجہ جن سے مدینہ میں ہی شادی ہوئی تھی، بڑی نیک تھی، زینب ان کا نام تھا، صحابیہ تھی. ایک مرتبہ اپنے سارے زیورات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے چاہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، کہنے لگی میں سارے زیورات جو ہیں وہ خیرات کرنا چاہتی ہوں، مگر ابن مسعود کہتے ہیں کہ گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں، گھر پہ خرچ کرتے ہیں، بچے تو پھر نفلی صدقہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود کی رائے ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے تو وہ ثواب نہیں ہوگا. نہیں، وہ بھی صدقہ ہے. بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا، جائز اخراجات کو، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو آپ کی دوسری زوجہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ام الوالدہ، پر پتہ نہیں. بہرحال آپ کے 3 بیٹے تھے. عبد الرحمن جو مسعودی کے نام سے مشہور ہوا، کوفہ میں ان کا وصال ہوا. دوسرے بیٹے ابو عبیدہ ہیں. تیسرے بیٹے ان کا نام عتبہ ہے. اور ایک بیٹی کا نام مجھے ملا ہے سارہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گریہ زاری کرتے تھے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسنے سے منع نہیں کیا لیکن کم، رو زیادہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے خوف سے بہت روتے تھے. آخرت کا ذکر شروع ہوا نہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ. زید بن وہب کا کہنا ہے کہ آپ کی گریہ زاری کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ نشان پڑ گئے تھے اور روتے ہوئے فرماتے تھے کاش مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاتا. اللہ اکبر. قرآن مجید کی تلاوت بڑی ضروری ہے جناب. خود سرکار کو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سرکار کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے، پڑھیے. اتنی اہم ہے تلاوت. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ قراء میں سے ہیں. آپ نے مرتے دم تک تلاوت نہیں چھوڑی. آپ کا معمول تھا قرآن کی 7 منازل میں سے ایک منزل روزانہ پڑھتے. ہفتے کو شروع ہوتی پہلی منزل، جمعہ کو قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی. اور رمضان شریف میں روزانہ 10 پارہ کی تلاوت فرماتے آپ. 3 دن میں قرآن کی تلاوت مکمل. سبحان اللہ سبحان. میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے.
وہ بھی ایک منزل روز کی پڑھتے تھے. تو 7 منازل ہیں، 7 دن میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا. تو رمضان شریف میں کبھی کبھی وہ پورا قرآن مجید بھی پڑھ دیتے تھے. اللہ پاک کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے، بہت خوبصورت آواز تھی. ابو عثمان نہدی جو ہیں، انہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے، ملاقات لیکن نہیں ہوئی. حضرت عمر کے دور سے غزوات میں شریک ہوئے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی تو انہوں نے قل هو اللہ اس انداز سے پڑھی کہ کہنے لگے میرا من چاہا کہ کاش کہ سورۃ البقرہ پوری اسی انداز اور سوز و گداز اور تجوید اور حسن الصوت کے ساتھ یہ پڑھتے اور ہم سنتے. اللہ اکبر. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پڑھاتے ہی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے استقبال کے لیے بما طلباء باہر میدان میں آ گئے. حنفیوں سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرا میدان دے کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا ابن مسعود تم نے کوفہ کو علم سے بھر دیا اور دعا دی. حنفیوں کی فقہ کو مولا علی کی دعا ہے. ابن تیمیہ نے لکھا نا منہاج السنہ میں کہ اہل کوفہ حضرت علی کے آنے سے پہلے ویسے یہ بات اس نے ان کی دور حکومت کی بات کی کہ آنے سے پہلے قرآن، ایمان، تفسیر، فقہ اور سنت کا علم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کر چکے تھے. حضرت علی جب اپنے دور خلافت میں کوفہ آئے تو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے سامنے آپ کی تعریف کی. جی مولا علی نے فرمایا جو 14 ساتھی تھے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تھا. حضرت علی کا استقبال امام اعظم کے اساتذہ نے کیا. حضرت علی نے امتحان لیا. مدرسہ ابن مسعود کے طلباء نے صحیح جواب دیے. آپ خوش ہوئے اور جوابات پہ فرمایا جو ابن مسعود نے تمہیں بتایا صحیح بتایا، میں اور بھی تمہیں بتاتا ہوں. اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت علی کی صحیح روایات جو ہیں ملاوٹ سے پاک وہ حنفیوں کے پاس ہے، اور جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ مولا علی شیر خدا کے بھی شاگرد ہیں. اے حنفیوں مولا علی کا علم تمہارے پاس ہے اور امام اعظم کے اساتذہ کے پاس باب العلم کی سند ہے. میں طلبہ آپ کو یہ بتا دوں گے یہ جو مدرسہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تو 32 ہجری تک تو آپ رہے، 31 کا اینڈ کہہ لیجیے، تو 32 سے 62 تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسی مدرسہ میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے. انہوں نے حضور کا ظاہری زمانہ پایا مگر ملاقات نہ ہو سکی. خلفائے راشدین کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی علم سیکھا. پھر کوفہ آئے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہو کر رہ گئے. جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت و سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل فالو کرتے تھے، ایسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت اور سیرت میں ہر شے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے تھے. کاپی نظر آتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا علقمہ کا علم میرے علم سے کم نہیں ہے. حضرت ابن مسعود ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے اور یہ ہر وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے. اگر جا نہیں پاتے تھے نا تو کوئی بندہ بھیج دیتے تھے کہ تم ایک ایک عمل کو چیک کرنا اور مجھے بتانا کہ ہمارے مرشد نے، ہمارے استاد نے کیا کیا ہے. اب 62 سے لے کر 96 ہجری تک حضرت علقمہ کے بعد ان کے شاگرد رشید تابعی حضرت ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے کے پرنسپل رہے. انہوں نے اسی مدرسہ میں حضرت علقمہ سے شروع سے آخر تک پڑھا. دیکھ رہے ہیں حضرت علی کا علم، ابن مسعود کا علم حضرت علقمہ کے پاس، حضرت علقمہ کا علم حضرت ابراہیم نخعی کے پاس آ رہا ہے. امام احمد بن حنبل نے ذکیًا حافظاً صاحب السنہ کہہ کر پکارا. حنفیوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری فقہ جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. تم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو تاکہ معلوم ہو کہ تمہاری فقہ ذاتی رائے کا نتیجہ نہیں ہے. امام اعظم نے بڑی محنت ایمانداری سے مستند ذرائع سے فقہ کو مدون کیا ہے. 130 نمبر لیکچر میرا سن لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو. یہ باتیں ٹک ٹاکر والے نہیں سنیں گے، یہ طلباء صرف آپ کے لیے ہیں. میرا کتنا خون صرف ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں اور کتنی راتیں صرف ہوتی ہیں، اور یہ سمجھ بھی صرف تم پاؤ گے. عام بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس بات کے اوپر محنت کتنی ہوئی. اور یہ جاننا آج کے دور میں طلباء تمہارے لیے بہت ضروری ہے. جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں یہ جاننی بہت ضروری، یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اب 96 سے 120 ہجری تک
اسی مدرسہ میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید ابو اسماعیل حماد رحمۃ اللہ علیہ پرنسپل مقرر ہوئے. انہی کے شاگرد تھے اماموں کے امام حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. اب تم خوش ہو گئے یہ جان کر جب جس طرح میں نے تمہیں بتایا. معلوم ہوا حنفیوں کہ تمہارا فقہ میں سلسلہ کتنا مضبوط ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو واز فرماتے تھے. مختصر جی عوام اور طلباء اور سننا چاہتے تھے کہ اور آپ لیکچر دیں. فرماتے تھے مختصر اس طرح شوق برقرار رہتا. یہ ہے اصل جو جمعرات کو مزارات پہ مختصر لیکچرز ہوا کرتے تھے. یہ آج سے 30 سال پہلے جو علماء تھے انہیں معلوم ہوگی میری بات. مزارات کے اوپر جمعرات کو واز ضرور ہوتا تھا. 35 سال میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب عصر کے بعد مختصر خطاب کرتے رہے ہیں. ان کے بعد علامہ الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا آخری خطبہ ان کا ہوتا تھا. پنجاب کے بڑے بڑے علماء آتے ہیں. کچھ سال میں نے بھی لیکچر وہاں دیا. 1 منٹ ٹائم ملتا تھا مجھے. لیکن داتا صاحب بڑے ذرا نواز ہیں, نوازتے بہت ہیں. پھر یہ عظیم سلسلہ جو ہے کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے بند ہو گیا. ایک فضول سا بہانہ بنا کر بڑے مدارس کے طلباء آتے تھے, ان بیچاروں کو بڑے نکات ملتے تھے وہاں. تو سمجھ آ گئی آپ کو. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو واز کرتے تھے مختصر. طلباء سے بڑی محبت فرماتے تھے. اس لیے آگے دیکھ لو امام اعظم کتنی محبت فرماتے تھے طلباء سے. یہ وہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ. ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ کچھ طلباء پڑھنے کے لیے نہیں آئے, کلاسز اٹینڈ نہیں کری. انہوں نے معلوم کیا کیا ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے, وہ شرمندہ ہو رہے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلباء کا دل رکھنے کے لیے 3 دن ایک ہی پرانے لباس کو پہنا تاکہ طلباء پرانے کپڑوں میں آر محسوس نہ کریں, پڑھنے کے لیے آئیں. آپ کے بڑے فرامین ہیں طلباء. میں آپ کو بتا دوں ایسی تقریریں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی بھاری سی ہوتی ہیں, لیکن زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ جب یہی تقریریں بہت ہلکی ہوتی ہیں اور بڑی ضروری ہوتی ہیں. کچھ فرامین سن لو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب قرآن ہے. سب سے اچھی ملت ابراہیم ہے. بہترین طریقہ حضور کا طریقہ ہے. عزت کی بات اللہ کی یاد ہے, اس کا ذکر ہے. وہ تھوڑا زیادہ ہے جو اللہ کی یاد میں رکھے, اور وہ زیادہ تھوڑا ہے جو اللہ سے غافل کرتے. بدترین معذرت موت کے وقت کی معذرت ہے. ہدایت پا جانے کے بعد دنیا کے فائدے کی خاطر پھر گمراہی اختیار کرنا بدترین گمراہی ہے. شراب ہر گمراہی کو سمیٹنے والی ہے. شیطان کے شکار کا بڑا پھندا عورتیں ہیں. جوانی جنون کا شعبہ ہے. بے دلی سے اللہ کو یاد کرنا اللہ سے دور کر دیتا ہے. اسی لیے تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اثر کوئی نہیں ہو رہا, کیونکہ بے دلی سے پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ نماز جمعہ مجبوری بے دلی سے پڑھنے آتے ہیں. سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس شیخ کو اور جماعت کو چھوڑ دو جو تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت دے. وہ اپنی شہرت کو تمہارے جھوٹ کی مدد سے بچا رہے ہیں. علم نام ہے خوف خدا کا. علم حاصل کرتے رہو, یعنی مطالعہ کرتے رہو, نہ معلوم کب کوئی پوچھنے والا آ جائے. آپ فرماتے ہیں اپنے شاگرد علقمہ سے کہا پہلے علم سیکھو پھر عمل کرو. آپ نے فرمایا انسان کا علم سیکھ کر بھول جانا میرا خیال ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے. اس لیے طلبہ جب آپ چاہو کہ ہمیں احادیث اور قرآن اور یہ چیزیں یاد رہیں تو گناہ ختم کرتے جاؤ, ان سے ہٹتے جاؤ. قرآن پڑھو, صرف پارہ اور سورت ختم کرنے کے لیے نہیں پڑھو, بلکہ سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے پڑھو, کیونکہ قرآن عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا. آپ فرماتے ہیں تمہارا دل برتن ہے, اس کو صرف قرآن سے بھرو, ذریعہ معاش ضرور اپناؤ. یہ میں نے پڑھا تو مجھے ثاقب شامی صاحب کی بات یاد آ گئی. آپ جب امریکہ آئے تو کہتے ہیں میں کہا کرتا ہوں علماء سے کہ تم اپنا کاروبار بھی ضرور کرو. جو آخرت کو مقصود بناتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا, اور جو دنیا کو مقصد بناتا ہے زندگی کا وہ آخرت کو ضرور خراب کرتا ہے. فرماتے ہیں صدقہ دے کر خود کو بیماریوں سے بچاؤ, زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو بچاؤ, دعائیں مانگ کر خود کو مصائب سے بچاؤ.
تو اس لیے کسی کی بات نہ مانا کرو، جی دعا کہاں لکھی ہے، کہاں، دھڑا دھڑ دعائیں مانگو. اور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، کیونکہ عادت ہو جائے تو عبادت آسان ہو جاتی ہے. اس لیے بچپن سے کہا گیا اعمال میں سستی نہ کرو، فرائض کی وقت پہ ادائیگی کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا وہ چیز جسے قید میں رکھنا چاہیے وہ خود انسان کی زبان ہے. فرمایا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی نہ کرو. پوچھا گیا اللہ کی نعمتوں سے کون دشمنی کرتا ہے؟ فرمایا حاسد. وہی بھائی دوسرے بندے کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تم اس سے دشمنی کر رہے ہو نا. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ خیر سے خالی ہے، بے آباد گھر ہے. اپنے بیٹے ابو عبیدہ سے کہا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، گھر میں رہا کرو اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. لوگ اس دور میں کہہ رہے ہیں گھر میں رہا کرو. آپ فرماتے ہیں سچے پرہیزگار جو ہیں وہ سردار ہیں. لو اب سن لو سردار کون بنتا ہے. سچا پرہیزگار، سچے پرہیزگار سردار ہیں. سچے مفتیان کرام قائدین ہیں، ان کے پاس بیٹھنا خیر ہی خیر ہے. ایک روز فرمایا کافر جسم کا طاقتور اور دل کا کمزور ہوتا ہے، مسلمان جسم کا کمزور اور دل کا طاقتور ہوتا ہے. جسم طاقتور ہوا اور دل میں نفاق و شرک ہوا تو تمہاری حیثیت اللہ کے نزدیک گندی نالی کے کیڑے سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل دھوکہ ہی دھوکہ ہے ہر طرف. سچ بولنے پہ نہیں، سچ بنانے پہ زور ہے آج کل. ابن مسعود فرماتے ہیں امعاتن نہ بنو. مفہوم یہ ہے کہ اپنا دین کسی شخص کے ہاتھ میں نہ دینا. وہ ایمان لائے تو تم ایمان لاؤ، وہ کفر کرے تو تم اس کے پیچھے کفر کرو. اگر پیروی ہی کرنی ہے تو دنیا سے جا چکے انعام یافتہ کی کرو، کیونکہ زندہ آدمی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کس فتنے کا اعلی کار بنا ہو. اللہ پاک کی قسم آج کے دور کے لیے تو بالکل سچ کہہ گئی ہے. کس کا اعلی کار بنا ہوا؟ اور آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. اب سب سن لو طلبہ، بزرگوں کی جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں ان کا بھی اثر اس کے اندر ہوتا ہے. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. آپ قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ حدیث بولتے اور حدیث سے تفسیر کرتے. آپ کو عربی زبان کے محاوروں پر بھی عبور تھا. آپ کا قبیلہ حذیل ہے نا. آیت میں لفظ کا معنی یہاں کیا ہے آپ جانتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں طلبہ کے لیے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 16 ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَرَدْنَا أُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. اب ذرا اس طلبہ میں آپ کو میں مخالفت نہیں کر رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے. ڈاکٹر اسران نے ترجمہ کیا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں. سن لیں، یہ ہے اردو کا نتیجہ. یعنی نعوذ باللہ اللہ برائیوں کا حکم دیتا ہے خوشحال لوگوں کو. فتح محمد جلندری نے ترجمہ کیا جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہو تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے ہیں. نگہت ہاشمی نے یوں ترجمہ کیا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں چنانچہ وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں. یعنی اللہ حکم دیتا ہے نافرمانی. مدودی صاحب کا بھی سن لو. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں. ان ترجمہ کرنے والوں کو لفظ امرنا نے مشکل میں ڈالا تو ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا نعوذ باللہ اللہ نے امراء کو فواحش کا حکم دیا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء. اللہ تعالیٰ تو فواحش کا حکم دیتا ہی نہیں ہے. تو ترجمہ کرنے والے پہلے یہ سمجھیں یہ امرنا اس وقت ہے جب اس نے تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. جی پہلے تو یہ سمجھ لو ارادہ پہلے ہے امرنا بعد میں ہے. اب امرنا کا ترجمہ کرو. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہاں امرنا کا کیا معنی ہے، کیا محذوف ہے. امام بخاری نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 16 کا باب باندھا اور نیچے یہ حدیث لکھی ہے. سنیں اب ذرا طلبہ آپ سنیے گا، آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے گی، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے لیے.
امر کے معنی کثرت کے بھی ہوتے ہیں. بخاری شریف کتاب التفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نقول للحی اذا کثروا فی الجاہلیت آمیرا بنو فلا. During the pre-Islamic period of ignorance, if any tribe became great in number, we used to say Amira, the children of so and so. اردو سے زیادہ انگلش کا ترجمہ واضح ہے اور صحیح ہے کہ ہم جب کسی قبائل کے بچے بڑھ جاتے تھے تو ہم کہتے تھے آمیرہ. اب آیت کا ترجمہ ہوگا اکثرنا مترفیہا. تو اب ذرا ترجمہ کرنا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مترفی کی کثرت کر دیتے ہیں. وہ دولت کے نشے میں فسق و فجور کرتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سمجھ آئے حضور نے کیوں فرمایا تھا قرآن 4 سے سیکھو, اور پہلا نام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت میں اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے. اب چونکہ حضور کا فرمان آ گیا تھا کہ قرآن ان سے سیکھو, ان سے کچھ ایسا منسوب کرنے کا منصوبہ بنایا گا جس سے قرآن میں شک پیدا ہو جائے, تو افواہ اڑا دی کہ آپ سورۃ الفاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ ہی نہیں مانتے تھے. یہ افواہ اڑا دی. کوئی تو صحابی آپ کی اس بات کا اقرار کرتا. ہم نے زور اس بات پہ دیا ہوا ہے کہ راوی صحیح ہو, بات چاہے اجماع صحابہ اور عمل صحابہ کے خلاف ہو, پر راوی صحیح ہو. جب حضور نے تلاوت کی ہے, قرآن سے ہی بتلایا ہے, تو بس بات ختم. علامہ ابن حزم نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ معوذتین اور فاتحہ کو قرآن کا جز نہ مانتے تھے یا ان کے مصحف میں نہ تھی, یہ گھڑی ہوئی روایت ہے. تو طلبہ ان کی کتاب بڑی مشہور ہے, اس کا پورا نام ہے المحلہ بالآثار فی شرح المجلہ بالاختصار. ویسے المحلہ بول دیتے ہیں, المحلہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ مجدد ہیں, صحیح مجدد. فرمایا تمام صحابہ اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور فلق و ناس قرآن کا حصہ ہیں, اور جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخالف قول منسوب ہے وہ جھوٹ ہے. طلبہ غور سے سنیں, یہ حساب کے لیے بڑا ہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ لکھنا نہ ماننے کی دلیل کیسے ہو گیا بھائی؟ بات کو سمجھے؟ یعنی نہ لکھنا نہ ماننے کی دلیل کیا؟ میں اس وقت 17ویں کتاب لکھ رہا ہوں, پوری ہونے والی اس کے بعد 18ویں شروع ہو جائے گی. 188 میں بیان کر چکا ہوں ٹائٹل بنا کر. تو اگر کسی کا تذکرہ چھوٹ گیا تو کیا میں اسے مانتا نہیں ہوں؟ حافظ ابن ابو بکر احمد بن اسحاق نشابوری شافعی نے لکھا کہ ابن مسعود بھول گئے. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی, وہ بڑے لوگ ہیں. علماء کم از کم ان سے پوچھتے, سوال کرتے کہ آپ نے مصحف دیکھا ہے؟ ان کا جو مصحف تھا آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت عثمان نے انتشار سے بچانے کے لیے, اتحاد کے لیے تمام کاپیاں جلوا دی تھیں, آپ نے دیکھی؟ ان کی کاپی کیسے دیکھ لی اپنے؟ اب ذرا سنیے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بخاری و مسلم میں ہے, آپ نے سبعا من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی لی ہے اور اسے قرآن کا حصہ قرار دیا. ابن سیرین نے حضرت ابن مسعود سے سوال کیا, طبری نے لکھا ہے یہ سبعا من المثانی کے بارے میں, تو فرمایا السبع الطول. اب طلبہ یہ آپ سمجھو گے, دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی. ابن سیرین نے سوال کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے تب تو یہ پیدا ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں حنفیوں اور قرآن کو ماننے والوں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہزاروں احادیث گھڑ کر اہل سنت میں مشہور کروائیں ان لوگوں کے ذریعے جو ہر جگہ جاتے, سب کو خوش رکھتے, چہرہ تو معصوم اور مظلوم بنا کر رکھتے, کام ڈاکوؤں والا کرتے, ان کے ذریعے پھیلا دی. تو طلبہ غور سے سنیے گا, اس کی ضرورت آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو یہ بیان کرنا ہے. نکلیے اب ان موضوع سے جو چند 4 آپ نے چن لیے, 4 دوسروں نے چن لیے, 5 دوسروں نے چن لیے, ساری زندگی انہی موضوع کے اوپر گزر گئی. نہیں, آپ اپنا موضوع لے کر جائیے, اس کو بیان کیجئے. آپ ذرا دلیل سنتے جائیے گا. عاصم بن ابن نجود, یہ شاگرد ہیں ابو مریم زر بن حبیش اسدی کے. زر بن حبیش الاسدی, انہوں نے ڈائریکٹ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن یاد کیا ہے. اگر
اگر استاد فاتحہ، فلق اور ناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتا تو شاگردوں کی قرات میں یہ کیسے شامل ہوا؟ اب انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو صرف رقیہ جو ہے وہ تصور کیا ہو۔ امام کسائی کی قرات دیکھ لیں، ابو الحسن علی بن حمزہ المعروف امام الکسائی، یہ شاگرد ہیں حضرت اعمش کے، حضرت اعمش شاگرد ہیں حضرت یحییٰ بن وصاب کے، اور یہ شاگرد ہیں علقمہ کے، اور یہ شاگرد ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام کسائی جو ہیں وہ فاتحہ، فلق، ناس کو قرآن کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ دو پاورفل اسناد جب آ گئیں تو اب پتہ چلا کہ کوئی بیچ میں آیا ہے اور آ کے بیٹھ کر کام کر گیا جو ہر جگہ جاتا تھا۔ پہلی سند امام عاصم ان زر ابن حبیش ان ابن مسعود، پہلی روایت، اور اس کے اندر فاتحہ، فلق، ناس قرآن کا حصہ ہے۔ دوسری سند امام کسائی ان عامش ان یحییٰ ان علقمہ ان ابن مسعود، اور دہلوی نے حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لکھی ہے، اسے کنز العمال نے نقل کیا ہے، 2740 کتاب الاذکار میں ہے کہ کثرت سے پڑھا کرو دو صورتیں، یہ فلق اور ناس، یہ قبر کو منور کرتی ہیں، شیطان کو بھگاتی ہیں، درجات اور حسنات بڑھاتی ہیں، میزان میں بھاری ہیں، اور پڑھنے والے کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ابن کعب کے پیچھے، ابی ابن کعب کے پیچھے ہم نے تراویح پڑھی ہے، وہ اس کو قرآن کا حصہ مانتے تھے۔ رقیہ یہ ہوتا ہے کہ دم کے لیے کسی چیز کو پڑھنا۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو جب ان کے آنکھوں میں درد تھا تو آپ نے دوسروں کے پاس دوسرے کلام سے دم کو ناجائز سمجھتے ہوئے یہ دونوں پڑھ کر دم۔ تو معوذتین اور سورۃ الفاتحہ قرآن کا حصہ ہیں، یہ تواتر اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود کو معلوم تھا تو انکار کفر ہوگا۔ آپ ذرا غور سے سنیے کہ اگر انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور یہ تواتر سے ثابت ہے تو پھر انکار کریں تو کفر، اور اگر کہو کہ اس طرح تواتر نہ تھا جیسے آج ہے تو قرآن حجت یقینیہ نہیں رہے گا۔ زبردست یہ دلیل، طلبہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو نتیجہ نکلا کہ مسئلہ کچھ اور تھا اور پیش کسی اور طرح کیا گیا ہے۔ اور ابن حجر نے فتح الباری میں یہ بھی صحیح ہے جواب، یہ جو انہوں نے دیا کہ انہوں نے مصحف میں نہیں لکھا، ہو سکتا ہے کہ لکھنے کا اذن ان تک نہ پہنچا ہو۔ مسلم شریف میں ہے، کتاب صلاۃ المسافرین و کسرہا میں، ریاض الصالحین کتاب الفضائل میں ہے، مشکات المصابیح کتاب فضائل القرآن میں ہے، عقبہ بن عامر سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تری آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن قط، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سرکار اس کو قرآن میں شامل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی فجر کی نماز میں اور وطر میں بھی۔ نسائی شریف کتاب الافتتاح، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معوذتین کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا فَأَمَّنَا بِهِمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر۔ ترمذی شریف ابواب الوتر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت میں آخری تینوں کل پڑھے ہیں۔ جب حضور کا عمل ثابت ہو گیا، اجماع صحابت ہو گیا، اور جن 4 سے قرآن پڑھنے کا کہا گیا وہ 3 بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر اس مبہم روایت کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو بس یہ کچھ چکر ہے۔ کوفے سے اٹھنے والی بات جو ہے نا صحابہ کے مخالف، اس کو بڑا واچ کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی لکھی ہوئی کاپیاں جو تھیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے جتنے مصحف تھے سب منگوا لیا آپ نے۔ وجہ یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوزلی جو تلفظ ہے نا اس میں لکھتے اور پڑھتے، اور دوسرے اپنی قرات میں آسانی کے لیے لکھ لیتے۔ اب یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، ورنہ میں آپ کو طلبہ ضرور بتاتا، میں کسی مناسب جگہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ تذکیر اور تانیث میں فرق، ہم معنی لفظ لکھ دینا، لفظ کی تشریح ساتھ ہی لکھ دینا، تو یہ چیزیں ان کے اندر تھیں۔ تو حضرت عثمان کے سینے میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ قرآن مجید لا ہے اور اس کی عبارت ایک ہی ہو، ورنہ مستقبل میں جا کر بہت ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے ہر صحابی کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا واپس منگوایا، اور ایک عبارت جو ہے، ایک قرات جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے تیار کی گئی۔ وہ کاپی جو مدینہ کے سینکڑوں حفاظ کے سامنے تیار کی گئی تھی، پھر اس کی کاپیاں بنائیں۔ 3 بار انہیں مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر پڑھا گیا، 3 دن صحابہ مسجد نبوی کے اندر رہے، ان کے سامنے یہ تیار کردہ کاپیاں پڑھی گئی۔ تو جب ساری مکمل ہو گئی، اب کہا گیا کہ اسے پھیلاؤ، اور اب بڑے بڑے علاقوں میں اس سے دیکھ کر کاپیاں آگے بنائی جائیں۔ مفکر اسلام علامہ محمد زبیر نقشبندی عطاسی مالکی
ان کا کہنا ہے کہ صحابہ کے خلاف حضرت عثمان غنی کی حکومت کے آخری سالوں سے لے کے اب تک ایک منظم طاقت کام کر رہی ہے۔ بعض اوقات غلط آدمی صحیح جگہ بیٹھ کر غلط جملے کو صحیح بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ حضور کے فرامین اور سینکڑوں صحابہ کا اجماع اس کے سامنے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب صحیح سند کی مضطرب بات جو ہے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا اجتہاد ہو کہ یہ جادو بیماری سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین کی نظر اتارتے ہوئے دیکھا ہے، جادو سے حفاظت کے لیے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز میں پڑھتے ہوئے نہ سنا ہو۔ اصل میں بشری تقاضے ہر دور میں کام کر گئے۔ طلباء آپ کو آگے تحقیق کرنی ہے، تھوڑا سا بتا دوں۔ احمد بن اسحاق نشاپوری شافعی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کئی باتوں میں بھول گئے۔ معوذتین کی مضطرب روایت کو بیان کیا، پھر رفع یدین کا ذکر کیا کہ وہ بھول گئے۔ تو پہلے میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث نسائی شریف میں ہے، ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا، کیا میں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز ادا کر کے نہ دکھاؤں؟ آپ نے نماز پڑھی، صرف تکبیر تحریمہ پہ ایک بار ہاتھ بلند کیا۔ ٹھیک، اب یہ تو بڑا مسئلہ تھا بھائی، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ احمد بن اسحاق شافعی کہتے ہیں کہ وہ یہاں بھول گئے۔ تو بھولنے کی نسبت اس مسئلہ کی طرف کرنا جو روزانہ ہوتا ہے، 5 اوقات کی کئی رکعات کے اندر، عجیب سی بات لگتی ہے بھائی۔ کوئی عید سال بعد آتی ہے تو بھول جانا سمجھ میں آتا ہے، نماز نہ صرف آپ پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے تھے، اس میں کیسے بھول گئے؟ ہاتھ ایک بار اٹھانا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت میں فرمایا کہ علم کے 4 چشمے ہیں، ایک نام عبداللہ بن مسعود کا لیا، یہ بھول گئے۔ پھر احمد بن اسحاق شافعی نشاپوری نے ایک حقیقت سے چشم پوشی کر کے ایک لسٹ بنا دی کہ وہ ان اشیاء میں بھول گئے، وہ پوری لسٹ بنا دی۔ تو جب مجتہد صحابی حضور کی کوئی ایک عمل میں دوسری حدیث کو مانے یا منوائے، اسے بھولنا یا غلط نہیں کہتے، کیونکہ رفع یدین ہر اللہ اکبر پر کرنا یہ پہلا عمل ہے۔ بعد میں اس میں تبدیلی ہوئی۔ آپ بھی مجھے بتا دیجئے، طلباء آپ کا تو حدیث کے اوپر نظر ہوگی، ہر اللہ اکبر کے اوپر ہاتھ اٹھتا تھا، وہ اللہ اکبر سجدے میں ہو، وہ اللہ اکبر رکوع میں ہو، وہ اللہ اکبر کھڑے ہو، ہر۔ پھر آپ نے سجدے کا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو صرف ایک بار ہاتھ اٹھانا، اب وہ جو بار بار ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، اب وہ سارے کے سارے شروع ہو گئے اس کے اوپر۔ حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، ہم غلط نہیں کہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ادھر یہاں سارے کیوں آ گئے ہو؟ اب عزیز آپ حدیث سن لیجئے، کبھی ضرورت پڑے گی آپ کو، کہ بار بار ہاتھ حنفی کیوں نہیں اٹھاتے۔ مجمع الزوائد جلد پہلی صفحہ 128، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند الافتتاح۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ صرف شروع میں اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ابو داؤد شریف عن البراء بن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنہ ثم لا یعود۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے، کانوں کے برابر لاتے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ نسائی شریف کتاب السہو، جابر بن سامورہ سے ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ فقال ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کانها اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ تو حضور نے بار بار ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ وہ جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے نا، تو جب بار بار جیسے کان ہلاتا ہے یا وہ دم ہلاتا ہے، اس کی طرح لگتا ہے۔ تو یہ پہلے کیوں کرتے تھے؟ ہر اللہ اکبر کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھاتے تھے؟ کیونکہ عرب میں یہ طریقہ ہے برات تھا، تو آپ نے ابتدا میں ہر اللہ اکبر کے اوپر ہاتھ اٹھوایا کہ ہاتھ اٹھاؤ، پہلے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر فوراً پیچھے، تاکہ نفی پہلے ہو اور اس بات بعد میں۔ بار بار کرو، جب مسلمان توحید میں پختہ ہو گئے تو منع کر دی۔ تو اب بشری تقاضا تھا کہ باقی ائمہ نے اسی پہ زور دیا، وہ جو پہلے کی حدیث ہے۔
تو پہلی بات اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پہلی بات کسی غلط بندے نے کہی ہوگی. تو اب اگر کوئی کہہ دے کہ اس کی سند صحیح ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند غلط ہوگی. تو احمد بن اسحاق کی لسٹ کو جو انہوں نے بنائی کہ یہ کام ابن مسعود بھول گئے، امام باقی رحمہ اللہ نے بنا نام لیے اس لسٹ کو رکھ دیا اندر، کیونکہ وہ بھی شافعی ہیں. حالانکہ وہ تحقیق کرتے تو معاملہ صاف ہو جاتا. ان میں سے ایک یہ نسیان بنایا کہ آپ کہتے ہیں جی ہاتھ اور کوہنیوں کو سجدے میں لگائیں، سورۃ الفاتحہ فلق ناس رفع یدین، کہتے ہیں بھول گئے. پھر ایک اور کہ یہ کونی نیچے لگائیں. حالانکہ آپ کے بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ سجدہ کرنا ضروری ہے. ہاتھ وزن نہ اٹھاتے ہوں تو کونیوں کی مدد لے لو. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ ہاتھ وزن نہیں اٹھاتے تو کونیوں کو لے لو. یہی وجہ کہ ابن عمر سے ایک کمزور نے پوچھا میں کونیاں رانوں سے لگا دوں سجدہ کرتے ہوئے؟ فرمایا سجدہ کرو جیسے بھی. تو عبداللہ بن عمر پہ نسیان کا الزام کیوں نہیں لگاتے؟ ایک اور نسیان لکھا جی، وہ پڑھتے تھے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق چھوڑ کر والذکر والانثی پڑھتے تھے. ابن جنی نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس بھی اسی طرح ہی پڑھتے تھے. تو یہ تو قرات کا اختلاف ہے بھائی صاحب، اس میں نسیان کہے گا. بلا وجہ حنفیوں کو تنگ کرنے کے لیے وجوہات سے صرف نظر کر کے نسیان کی لسٹ بنا. تو ہمیں کسی اور سے غرض نہیں ہے، لیکن طلباء آپ کو یہ اس لیے اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے اور آپ اپنے لفظوں میں جیسے سمجھ آتی ہے اس کے جواب تیار کر کے رکھ لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف لے لیا. یہ ایک اچھا اجتہادی عمل تھا. وہ تمام جو اتحاد یونٹی کمیونٹی کا چورن بیچتے ہیں ان کو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی 5 بار تعریف کرنی چاہیے. پیسے لے کر اتحاد کا نعرہ لگانے والے آج پارٹ ٹائم بدتمیزی کرتے. اگر حضرت عثمان غنی نے وہ مصحف نہ لیا ہوتا تھا اور بات دلیل انتشار پھیلاتے. قرآن تو 7 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے مگر وفاقی لیول پہ وہ ایک ہی چھپے گی عبارت. وجہ یہ تھی کہ دوسرے اصحاب کے ذاتی لکھے ہوئے مصاحف جو تھے ان میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے اپنی قوم قبیلے کی قرات میں لکھا ہوا تھا، پھر الفاظ کی تشریح بھی اندر لکھ دی اور وضاحت حاشیے پہ لکھی. وہ سب قرآن میں شامل ہوئی، وہ سب قرآن میں شامل ہوتی. بڑے علامہ مفتی کی تحریر، اس کے اوپر اس کا بہت وقت لگتا ہے. وہ کسی کو دینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. مجھ سے کوئی مانگے کہ یہ جتنی تو نے کتابیں 18 لکھ لی ہیں یہ تو ہمیں دے دے، ویسے میری راتیں لگی اس کے اوپر، میں تو نہیں دوں گا. مگر آفرین ہے، تمام اختیارات رکھتے ہوئے اور مخالفت کی طاقت کے باوجود وہ مصحف امیر المومنین کے حوالے کر دی اور پھر 29 ہجری کو ان کے پیچھے حج بھی ادا کیا، ان کے ساتھ حج کیا اور ان کو فالو کیا. حالانکہ خود فقیہ ہیں، کئی مسئلوں میں آپ خود مجتہد ہیں لیکن آپ نے انہی کو فالو کیا. تو مسلمانوں، خدا کے لیے وہ باتیں بیان کرو کہ جن سے فائدہ ہو، نہ کہ ہٹ ہونے کے لیے یہ کرو اور اوپر سے پھر اتحاد کا نعرہ لگاؤ. کوفہ کے اندر 28 29 30 ہجری میں اور بعد میں بہت فتنہ باز پیدا ہو چکے تھے. ولید بن عقبہ کے دور میں مقدمہ آیا، ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، وہ بندے کی آنکھ کھل گئی، اس نے ان کو پہچان لیا تو ڈاکوؤں نے اسے مار دیا. مگر ڈاکو پکڑے گئے، شور پر پاؤ ڈاکو پکڑے گئے. اب یہ خاندان یہ قبیلہ بہت بڑا پاورفل تھا جن کے ڈاکو تھے. مقدمہ سپریم کورٹ مدینہ میں پیش کر دیا، سنوائی ہوئی، گواہیاں پیش ہوئی. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، پھانسی دے دی جائے. مطلب یہ کہ قتل کر گردن اڑا دی جائے، قتل کر دیا گیا. لیکن ان ڈاکوؤں کی اولاد دونوں کی دشمن ہو گئی، ولید بن عقبہ کی بھی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. پھر قدیم میڈیا نے جدید طریقے اپنائے، حکام کے خلاف خوب گل کھلائے، جھوٹ بنائے اور پھیلائے. تاریخی حوالوں تحقیقی مقالوں سے زیادہ عزیز نبی کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. بارہا ایسا اتفاق میرا ہوا، دھوکہ کھا گئے ہم لوگ. تو اگر پتہ نہ چلے تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ صحیح سند تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لیا. تو جو صحابہ کے دشمن ہیں نا وہ پھر ان میں سے چیزیں تلاش کرتے ہیں. کوفہ کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی، بے باکی، خدا خوفی، امانت داری جدید دور کے قدیم برائیوں والے لوگوں کو یہ بات ہی نہیں تھی.
انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور نکاحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مضبوط شخصیات کو تنگ کرنے کے لیے شکایت پہ شکایت، روایت پہ روایت، حکایت پہ حکایت بنا کر بھیجنا شروع کر دی. اور یہ کمال تھا کہ واقعے کی سند صحیح بناتے تھے، وہ واقعہ کلی غلط ہوتا تھا. تبھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ ان کے حق میں دیتے تھے، کیوں بندے سند وہ صحیح پیش کرتے، بندے صحیح پیش کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو واپس بلا لیا، کہا کہ آپ کوفہ چھوڑ دیجئے. اللہ کو منظور ہی یہی تھا کہ حضور کے ساتھ رہنے والا وصال میں پاس ہی رہے. ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ آپ کو واپس آنا پڑا. لوگ آ گئے کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ رک جاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ نے فرمایا امیر کا حکم لازم ہے، اس بات پہ تعریف کرنی چاہیے. تو لوگوں نے پھر حضرت عثمان غنی کا واپس بلانا ان کو عجیب رنگ دے دیا اس کو. حالانکہ ان کے مذہبی ملک میں جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے مذہبی ملک میں آئے روز کئی مزول ہوتے ہیں، کئی معمور ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے دور میں جو ہوگا وہی مزول یا معمور ہوگا کہ اعتراض کرنے والے کی پیدائش کا انتظار کرتے حضرت عثمان غنی، پھر اس کو مزول کرتے. حضرت عثمان غنی نے شروع میں مزول نہیں کیا، وہ پڑھاتے رہے، علم پھیلاتے رہے، فیصلے سناتے رہے. ان کے وصال سے کچھ ماہ پہلے ان کے محبوب کے شہر میں بلا لیا. آپ کوفہ سے عمرہ کی نیت سے جو ہیں وہ چلے. آپ کے ساتھ ایک جماعت تھی. یہ معزولی تقرری سب بہانے ہوتے ہیں، فطرت نے کچھ اہم کام کروانے ہوتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ساتھیوں کے ساتھ کوفہ سے آ رہے تھے. کوفہ سے مدینے کی راہ میں اس وقت رابضہ بھی آتا تھا. یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابضہ کے قریب آ رہے تھے، تو ابو ذر غفاری وصال کے قریب آ رہے تھے. آپ نے بیٹی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم چند ساتھیوں سے ایک بار فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک صحرا میں فوت ہوگا، اور وہ جو گروپ تھا اس میں سے باقی سب تو فوت ہو گئے، میں باقی بچاؤں، لگتا ہے میری باری آ گئی ہے. بیٹی جاؤ باہر جا کے دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے. بیٹی باہر آئی، دیکھا تو کوئی نظر نہیں ہے. کہا ابا کوئی قافلہ نہیں آ رہا. فرمایا اچھا چلو تم بکری ذبح کرو. بکری ذبح کر کے اس کو آگ پہ چڑھا دو پکانے کے لیے. بکری ذبح کی کافی ٹائم لگ گیا، گوشت بناتے ہوئے آگ پہ چڑھا. جب وہ آگ پہ چڑھ گئی، پکنے کے قریب ہوئی، تو پھر بلایا کہ بیٹی باہر جا کے دیکھو قافلہ آ رہا ہے. بیٹی باہر نکلی، دور سے آثار نظر آئے کسی کے. ہاں ابا حضور لگ رہا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. فرمان لگے اچھا، منہ قبلہ کی طرف کیا اور کہنے لگے بیٹی سنو، یہ قافلے والوں سے جا کے بولنا یہی میرا جنازہ جو ہے وہ پڑھائیں گے، اور جب مجھے دفنا لیں تو میری وصیت ہے کہ ان کو ضرور کھانا کھلا کے پھر جانے دینا. آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ و ملت رسول اللہ کہتے ہوئے روح فرشتوں کے حوالے کر دی. آپ کی بیٹی باہر کھڑی ہو گئی. وہ جو قریب آئے تو کپڑے کے اشارے سے انہیں روکا اور کہا ابو ذر غفاری سے مل لو، ان کا وصال ہو گیا. اللہ تفصیل کے لیے 103 نمبر لیکچر میرا پلے لسٹ سے آپ سن لیجیے. اس قافلے کے میر کارواں جانتے ہو کون تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سب بہانے ہوتے ہیں، ان کو بلا لو، ان کو بلا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ انہوں نے پڑھانا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی رو پڑے، تیزی سے جنازے کی طرف بڑے، روتے ہوئے فرما رہے تھے حضور نے سچ فرمایا تھا، اکیلا چلتا ہے، اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی اٹھے گا. کیونکہ اس سارا جتنا بھی قبیلہ تھا وہ حج کرنے گیا ہوا تھا، ربضہ خالی. آپ نے ہی تجہیز و تکفین و تدفین کی، جنازہ خود پڑھایا، وہیں ربضہ میں ہی دفنایا. جندب بن جنادہ یعنی المعروف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا کر جب چلنے لگے تو بیٹی نے کہا ابا نے قسم دی تھی کہ کھانا کھائے بنا نہیں جائیں گے آپ. ان سب نے کھانا کھایا، غریب تھے مگر جنازے پہ آئے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلایا. تو طلبہ یہی اصل ہے جو آپ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے مرنے پہ کھانا کھلاتے ہیں، پکاتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ ان کا وصال ہو گیا ہے. تو وہ پھر حج سے جب واپس آئے تو واپسی پہ وہ پوری فیملی کو اپنے ساتھ لے گئے. صحابہ کی توہین کے مواقع تلاش کرنے والوں نے قلم باندھ کر، ضمیر بیچ کر، حقیقت کو دفنا کر، بصارت کھول کے، بصیرت قید کر کے لکھا کہ ابن مسعود جب مدینہ آئے تو حضرت عثمان غنی اس وقت خطبہ دے رہے تھے، تو بولے برا جانور آیا نعوذ باللہ، اور بہت سے درست
بہت سی سخت باتیں آپ نے جو ہیں وہ بولی اور حکم دیا کہ انہیں ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر نکال دو. ایسا کیا گیا اور 2 پسلیاں ٹوٹ گئی. سن رہے ہیں طلباء؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سلوک کر سکتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے طاقت کے باوجود تلوار نہیں چلنے دی، مدینہ میں اپنی گردن کٹوا دی. آپ کوفہ سے آنے کے بعد 4 مہینے زندہ رہے. آپ شدید بیمار ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری کرنے آئے. جمادی الاول کے پہلے روز آپ نے حضرت زبیر بن العوام کو مکمل اختیار دیا خاندان کے معاملات کا، بچیوں کی شادیوں کا اور جنازہ پڑھانے کا. اس سے مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان کو ہی حضور نے مواخات مدینہ میں ان کا بھائی بنایا تھا. 3 جمادی الاول کو وصال ہو گیا. 200 دراہم کی مالیت کا حلہ آپ کو پہنایا گیا اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس آپ کو دفنایا. طبقات ابن سعد میں تو اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ صحیح روایت یہی ہے کہ آپ کا جنازہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا.